السلام علیکم۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور خبر دوں آپ کو، سب سے پہلے تو ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ ان کے ایک کارکن بلکہ انچارج ہیں جس پر فائرنگ ہوئی ہے۔ نیو کراچی کا یہ واقعہ ہے، اور نیو کراچی ٹاؤن کی UC 8 کے جو جوائنٹ UC آرگنائزر ہیں حاجی شہزاد، وہ ایک جگہ کہا جاتا ہے بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل وغیرہ پر، اور تو موٹر سائیکل سوار دہشت گرد وہاں آئے ہیں۔ انہوں نے اندھادھند فائرنگ کی، 10 سے 12 گولیاں برسائی گئی ہیں، اور ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن جاں بھر نہ ہو سکے، اور یہ جاں بھاگ ہو گئے۔ یہ نیو کراچی کا واقعہ ہے رات گئے کا۔ جب تک میرا یہ ولاگ پہنچے گا اس وقت تک میرے پاس آخری اطلاعات یہ تھیں کہ ہاسپٹل میں کامران فاروقی صاحب وہاں گئے ہیں، لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے لاحقین وہاں موجود تھے، ان سے تعزیت کی ہے، انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے یہ عجیب سی ایک دوبارہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کراچی میں دوبارہ یہ دہشت گردی کی لہر آتی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں میں آپ کو، کیونکہ کامران فاروقی کی بات آ گئی ہے، تو یاد ہوگا آپ کو کہ ایم کیو ایم کا جو مرکز تھا 90، وہاں آپریشن ہوا، اور اس کے بعد یہ سابق MP کامران فاروقی صاحب جو ہیں گرفتار ہو گئے تھے، اور ان کے خلاف جو مقدمات تھے اس میں غیر قانونی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمدگی کے 2 مقدمات تھے، اور یہ مقدمہ 9 سال چلتا رہا، اور اب اس پہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ پراسیکیوشن 9 سالوں میں جرم ثابت کرنے میں ناکام، اور عدالت نے ظاہر کامران فاروقی صاحب کو ان مقدمات میں بری کر دیا۔ تو ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک بیڈ نیوز اور ایک گڈ نیوز کامران فاروقی کے حوالے سے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں آپ کو، خالد بخش صدیقی صاحب نے بھی بڑا حیرت انگیز بیان دیا۔ حیرت انگیز لیے کہ تربیتی نشست اور یہ سارے کام آج کل ایم کیو ایم کر رہی ہے، اور چلیں اس پہ بتاتا ہوں، اور وہ بھی جو انہوں نے بہادر آباد پہ احتجاج کرنا تھا وہ کیا سلسلہ ہوا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ خالد بخش صدیقی صاحب کے بھی حیرت انگیز بیان پر بھی میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے گلشن اقبال کا بھی حال سنائیں آپ کو، جہاں ڈاکٹر فواد صاحب موجود ہیں، ٹاؤن چیئرمین۔ گلشن اقبال میں ایک پارک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا مشہور پارک ہے، ناصر حسین شہید پارک۔ وہاں سے بھی ماہانہ کہا جاتا ہے، میں سوشل میڈیا رپورٹس دیکھ رہا تھا، معاف کیجیے گا، 5 سے 6 لاکھ روپے کی کرپشن ماہانہ ہو رہی ہے۔ کون لوگ ہیں جو بھتہ وصول کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں؟ اس میں 3 لوگوں کے نام آ رہے ہیں، یوسف، شوکت اور شبیر۔ ان کا کس جماعت سے تعلق ہے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہ پارکوں پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے کہیں اپنا دفتر بنا لیا، کہیں ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا تھا جی پارکوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، دفتر بنا لیتے ہیں، فلاں جگہ غیر قانونی دفتر، فلاں جگہ غیر قانونی۔ اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ خبریں جماعت اسلامی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کا سدجواب ہونا چاہیے، خاص طور پہ ڈاکٹر فواد صاحب کے علم میں نہیں ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر اس بات پر کرنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کے صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جماعت اسلامی کے لوگ کرپٹ ہیں بغیر ثبوت کے، لیکن اگر یہ الزامات لگ رہے ہیں تو ان پہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح نہیں دیکھیے گا کہ بچہ بیچارہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا، اور آپ دیکھتے رہے کہ جی فلاں میں نے خط لکھ دیا تھا، فلاں کو یہ کہہ دیا تھا، فلاں کو وہ کہہ دیا تھا، میرا قصور نہیں ہے، مرتضی کا، مرتضی کہہ رہے ہیں فلاں کا۔ پھر وہ جو ماشاءاللہ جب بلاول بھٹو نے کہا تو سیدھے ہو گئے سب، پھر معافی تلافیاں گھر تک پہنچ کے، اس سے پہلے جا کے گھر معافی مانگ لیتے، لیکن خود سے یہ کام نہیں کرنا نا۔ غرور تکبر کے اس وقت معراج پر ہیں مرتضی صاحب، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو یہ گلشن اقبال میں ناصر حسین شہید پارک، جہاں سے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے، بھتہ اس لیے کہوں گا کرپشن ہے یہ، اور بھتہ بھی ایک شکل ہوتی ہے اسی کی، لیکن یہ لوگ جو بھتہ خوری کر رہے ہیں، ان 3 لوگوں کے سوشل میڈیا کے مطابق نام آ رہے ہیں، تو ڈاکٹر فواد صاحب کو دیکھنا چاہیے یہ ہو کیا رہا ہے۔ پارک بنانے آئے ہیں آپ، لوٹنے آئے ہیں، اجاڑنے آئے ہیں، یا تو مقصد واضح کریں۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے میں جانتا ہوں ان کے جو کم از کم سینئر جو لوگ ہیں، جو مرکزی قائدین ہیں، وہ تو ایسے نہیں ہیں بھائی۔ اب یہ کس طرح کے لوگ شامل کر لیے ہیں یہ الگ بات ہے۔ اچھا، سندھ میں بہاریوں کے حق میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے۔ پاکستان کا ساتھ دیا تھا 71 میں، اور آج چونکہ ثانیہ سقوط ڈھاکہ بھی ہے اور ثانیہ IPS بھی ہے، دونوں ہی ہمارے لیے ظاہر ہے، ہم بھول نہیں سکتے ان کے شہداء کو، نہ سقوط ڈھاکہ میں جنہوں نے جانیں قربان کی، یا IPS میں جو ہمارے بچے شہید ہوئے ان کو بھی بھول نہیں سکتے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی، ان کے لاحقین کو بھی صبر جمیل کی ایک بار پھر دعا بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ کثرت رائے سے منظور ہوئی، لیکن آج ہی ایک واقعہ یہ ہوا کہ نئی یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم کے
عادل عسکری صاحب نے غالباً وہ قرارداد پیش کی کہ بھائی کراچی میں مزید یونیورسٹیز ہونی چاہیے. تو اس پر پیپلز پارٹی کے وزیر صاحب نے اس قرارداد کو منظور نہیں ہونے دیا. کراچی میں ضرورت نہیں ہے، کراچی میں تو ساری یونیورسٹیز ہیں بھائی جان. کراچی 3.5-4 کروڑ کا شہر، اور کتنی یونیورسٹیز ہیں سرکاری؟ 9. میں دشمن ملک بھارت کی مثال نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن چلیں پڑوسی ملک ہے، دشمن ہے. وہاں گجرات کا قصاب نریندر مودی کی حکومت ہے، اور RSS نظریے پہ وہ چل رہا ہے. سیکولر کا بھانڈا پھوٹ چکا، نقاب اتر چکا، ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا. اس کے باوجود دہلی کی بات کریں 17 یونیورسٹیز ہے سرکاری، پرائیویٹ کی بات نہیں کر رہا. ٹوکیو کی بات کروں 50 سے زیادہ ہیں. ترقی یافتہ ملکوں کی بات نہیں کرتا. تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب پاکستان کا سب سے بہت زبردست ایک اور بات کہ ہم سنتے چلے آ رہے تھے، اب پاکستان کراچی خاص طور پر دنیا کے 4 شہروں میں شامل ہو چکے جنہیں بدترین شہر کہا جاتا ہے. یہ یہاں کے لوگوں کی وجہ سے نہیں، یہاں کے حکمرانوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. یہ شامل ہوا ہے. ماضی کی بات کروں گا پھر آپ کو بری لگے گی، فلاں کی تعریف کر دی، فلاں کی تعریف کر دی. بھائی جو جیسا ہے کہا تو جائے گا. تو اچھا 2-3 اور خبریں دے دوں آپ کو. خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف آ جاتے ہیں جی. خالد مقبول صدیقی اور آفاق احمد صاحب کی خبر دینی ہے. ان کے یہاں بھی آج سکوت ڈھاکہ اور ثانیہ APS کے شہداء کے لیے اظہار ثواب کے لیے دعائیہ تقریب بھی تھی. لیکن 2 جملے میں ان کی تقریب میں جو انہوں نے خطاب کیا اس کی دہرانا چاہوں گا، وہ بڑے اہم ہیں. انہوں نے کہا، اور بڑی دور اندیشی کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب طاقت کے استعمال سے اپنوں کو دشمن بنانے کا سلسلہ 1971 کی طرح اب بھی جاری ہے. یہ میں نے کہا ضرور ان کا ایک جملہ، کیونکہ جو پریس ریلیز جاری کی اس میں تھا، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. خالد مقبول صدیقی کے ساتھ MKM کی آپس کے اختلافات بدستور جاری ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ تسلیم نہیں کرتے، کہیں مان بھی لیتے ہیں، کوئی لیڈر نہیں. اچھا اب یہ بھی بڑے مسئلہ ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. اب ایک بیانیہ نہیں جس ماضی میں ہوا کرتا تھا نا، کہ ایک فل اسٹاپ کوما تک وہی ہوتا تھا، سب جس سے آپ سوال کرتے تھے وہی نفعت اللہ جواب، وہی نفعت اللہ جواب. اب نہیں ہے، جس سے بھی آپ سوال کریں وہ الگ ہی جواب دیتا ہے. پارٹی پالیسی چاہے کچھ بھی ہو، اول تو پارٹی پالیسی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے MKM کی کیا پارٹی پالیسی ہے، کیونکہ جس قسم کے بیانات آتے ہیں اب ہم جانتے ہیں. اور میں ایک ویڈیو اس پہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی مشتاق سرکی صاحب جو صحافی ہیں انہوں نے جناب یہ کر دیا اور وہ کر دیا، فلاں کر دیا، اچھا کیا یا برا کیا. اس پہ ایک ویڈیو ضرور کیجیے. تو میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس پہ کروں گا، یاد رہا تو انشاءاللہ ضرور. اس پہ بڑی چیزیں ہیں اور اس میں بتائیں گے کہ جناب قوم ہوتی کیا ہے، قوم ہوتی کیا ہے. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ظاہر ہے اس کی میں نہ برائی کر رہا ہوں نہ اچھائی کر رہا ہوں، لیکن اس پہ ویڈیو میرا ایک 2 پوائنٹ آف ویو ہیں، اس پہ ایک آپ کے سامنے دونوں پوائنٹ آف ویو رکھ دوں گا، پھر آپ فیصلہ کیجیے گا. خالد مقبول صدیقی صاحب فرماتے ہیں جی MKM کے خمیر میں اشخاص کے نہیں نظریات کے تابع ہونا شامل ہے. جو اس سے تہی دامن ہوا وہ تنظیم کا نہیں ذاتی انا کا قیدی. کارکنان یاد رکھیں کہ ہر وہ عمل جو ذاتیات یا خود نمائی پر مبنی ہو وہ تنظیم کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے. اب کون کون سے رہنما ہیں جو خود نمائی کا شکار ہیں یا خود نمائی پسند کرتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ فرما رہے کارکنان افواہوں پر کان نہیں دھریں بلکہ MKM کو اس کے اصل کی جانب واپس جانے میں معاون و مددگار بنے. بھائی MKM کو اس کے واپس جانے میں کیا مطلب اس بات کا؟ یہ تو بڑا حیران کن سا جملہ ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کا. اس کے اصل کی طرف، یعنی کہ جہاں سے 84 میں جنہوں نے شروع کی تھی، جس طرح شروع ہوئی تھی، جن لوگوں نے بنائی تھی، جو لوگ چلے کے چلتے رہے 30-35 سال، اس کو اصل کہہ رہے ہیں بھائی؟ یا اصل کیا ہو سکتا ہے؟ اور ظاہری نظریاتی تو اب رہی نہیں ہے. اور MKM میں ہم سنتے تھے تحریک کا نام ہے، وہ بھی ختم ہو گئی بات. اب تو ظاہر ہر حکومت میں آپ شامل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ ہم تو تحریک کا نام ہے MKM، تو اب تو نہیں ہے نا ایسا. اور یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے حیران کر دیا بھائی، یہ کہہ کے کسی پہ بڑا بھرپور حملہ کر دیا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں جناب MKM کو اس کے اصل کی جانب واپس لے جانے میں معاون مددگار بنے. ہر دور میں عطاب کا شکار بننے کے باوجود MKM قوم کو پہچان دلوا کر اپنے مقصد میں کامیاب رہی، مگر چند مفاد پرست حق پرستی کے کارواں کو سبوٹاژ کرنے کے عمل میں ہمیشہ سرگرم رہے.
یار یہ تو سیدھا سیدھا اٹیک کر دیا انہوں نے، اور کس طرف اشارہ ہے. آپ کراچی کے رہنے والے ہیں یا MQM کو جانتے ہیں تو پھر آپ کا میرا خیال بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں. لیکن وہ میں نے کہا نا آپس کی اختلافات اب اصل کی جانب خالد مقبول صدیقی لے آ رہے ہیں بھائی، اصل کی جانب لے گئے تو پھر نقل تو نہیں رہیں گے، پھر اصل لوگ ہی رہیں گے. اگر جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، اگر اس کا مطلب کچھ اور ہے، جس طرح وہ لوگ بے شک تنقید کرتے رہے. خالد مقبول صدیقی صاحب ایک بات مسلسل کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی MQM بکھر رہی ہے، بکھر نہیں رہی، نکھر رہی ہے. سر یہ کون سی MQM نکھر رہی ہے؟ کبھی آپ کے مرکز پہ آ کے ایک گروپ کے خلاف نعرے، کبھی تھوڑی دیر کے بعد دوسرے لوگ آ جاتے ہیں دوسرے گروپ کے خلاف نعرے، کبھی کوئی میٹنگ میں کھڑا ہو کے کیا کیا مغلظات، پھر آپ کے اپنے کارکن ایک اجلاس کہیں ہو رہا ہے، دوسرا اجلاس کہیں ہوتا ہے، پھر کہہ رہے ہیں بکھر نہیں رہی نکھر رہی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب بہرحال ان کی اپنی سوچ و فکر ہے، فلسفہ ہے، جس کی وہ ظاہر آبیاری کرتے چلے آ رہے. لیکن بہرحال آج کچھ چیزیں میں نے کہا آپ کے سامنے ضرور میں رکھوں، اور جو میں نے کہا ہے اب ویڈیو جس پہ مجھے کرنی ہے وہ بڑی اچھی ویڈیو ہوگی، آپ دیکھیے گا ضرور. اور جانے سے پہلے ایک دو چیزیں تھیں میں وہ بھی، لیکن اب 11 منٹ سے زیادہ ہو گئے. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کہ جنہوں نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، بلا خوف خطر سبسکرائب کر لیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اگلے ولاگ تک میری اجازت. اللہ حافظ.